من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے علاقہ موصل میں بھیجا تھا، اور نینوا کے لوگوں کے لیے جو علاقہ موصل کی بستی تھی وہاں بھیجا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، بڑی کوششیں کی، لوگ نہیں مانے، تو اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے یونس اب جو ہے تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا 3 دن کی مہلت ہے ان کو، اگر ان 3 دنوں میں وہ ایمان لائے اور توبہ کی تو بچ جائیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے قوم کو وارننگ دے کر نکلے، بھئی 3 دن تمہارے پاس ہیں، ان 3 دنوں میں اگر تم نے توبہ کی ہے، اللہ کے فرما برداری اختیار کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ وارننگ دی اور باہر نکل گئے۔ جیسا کہ ہر نبی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے وہ اس علاقے سے نکلے، اور آگے جا کے حضرت یونس علیہ السلام نے جا کر انتظار کیا۔ اب قوم کے لوگوں نے جب دیکھا یونس نہیں ہیں، ان کو پتہ تھا اگلے نبیوں کے، پچھلے نبیوں کو انہوں نے قصے سنے تھے کہ ان کی قوم نے جب نہیں مانا، نبی نکل گئے تو ان کو عذاب آ گیا۔ تو انہوں نے سوچا واقعی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری طرف بھی عذاب بھیج دے، کیونکہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ہم میں سے نکل گئے ہیں۔ اور انہوں نے پھر مل کے مشورہ کیا، ہم سب اور جانور سب جو ہے تو روتے ہوئے، ایک بڑا علاقہ ہے شہر سے باہر، وہاں جائیں اور توبہ کریں، ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے اور شرک سے توبہ کریں۔ تو جانوروں اور بچوں، مرد عورت سب جنگل میں آ گئے، اور جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر انہوں نے دعائیں مانگیں، رو رو کر انہوں نے معافی مانگی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ جب عذاب ٹل گیا، اب 3 دن جب پورے ہو گئے، یونس علیہ السلام نے دیکھا قوم پر تو کوئی عذاب آیا نہیں، کیونکہ وہ اس علاقے سے باہر تھے، انہیں ان کی توبہ کا پتہ نہیں تھا۔ اور جب عذاب نہیں آیا تو یونس علیہ السلام نے سوچا شاید میری سمجھانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، یا اللہ نے 3 دن سے زیادہ کا وقت دیا تھا، اب میں اگر قوم میں جاؤں گا تو قوم والے مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ تو اسی لیے وہاں سے وہ نکلے پریشان ہو کر، اور آئے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، لوگوں سے کہا کہ مجھے آگے جانا ہے۔ کشتی والوں نے انہیں سوار کیا اور کہا کہ نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب آگے گئے تو کشتی ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا اس میں وزن زیادہ ہے، ایک آدمی اس کشتی سے اترے تاکہ باقی تو بچیں ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ اب جو ہے تو پھر وہ آپس میں قرآن اندازی کی تو حضرت یونس کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہے، اللہ کا آدمی ہے، یہ اور کا نام نکلے تو صحیح ہے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، دوبارہ بھی یونس کا نام نکالا، تیسرے بار کی تب بھی یونس کا نام نکلا۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچ لیا کہ واقعی یہ گناہ گار میں ہوں۔ اب جو ہے تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اب اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا،
کہ جا کر یونس کو صحیح سلامت سالم نگل لے، اور یہ تیری خوراک نہیں ہے، تو اس کو عارضی طور پر امانتاً اپنے پاس رکھ لے۔ تو اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا صحیح سالم پورے کے پورے۔ حضرت یونس علیہ السلام مختلف اندھیروں میں تھے، ایک تو سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ اور معدے کا اندھیرا، اور وہاں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اب میں کیا کروں مچھلی کے پیٹ میں، لیکن وہاں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے اور رب سے دعا مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی یونس علیہ السلام کو کنارے پر جا کر نکال دے۔ تو مچھلی نے آ کے اسی صحیح سلامت یونس علیہ السلام کو کنارے میں نکال دیا۔ اب کچھ وقت مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، چند دن تھے، اس کا بدن کچھ کمزور لاغر ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہرن کو حکم دیا، دودھ والی ہرنی، کہ جا کر یونس کو 2-3 وقت دن میں دودھ پلا۔ وہ آ کر یونس کو دودھ پلانے لگی۔ کہتے ہیں کہ کیلے کا درخت اس وقت پیدا ہو گیا یا اس سے پہلے پیدا تھا، تو اللہ نے کیلے کے درخت کو کہا کہ اس پر پھوٹ جا اور جلدی بڑھ جا اور پھل دے دے اور سایہ کر، اور جو ہے تو بعضے کہتے ہیں کدو کا بیل بھی اس میں تھا۔ تو کیلا کھا کے اور دودھ پی کے حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اور پھر دوسرے علاقے میں چلے گئے، اور پھر اس سے زیادہ اور لوگ اس سے ملے اور ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام بھی بچ گئے اور دوبارہ آخر اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا قصہ ہے کہ جب وہ چلا گیا غصہ ہو کر، یعنی قوم پر غصہ کیا کہ تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، اسی لیے تم پر لازماً عذاب آئے گا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، یعنی اللہ کی اجازت سے پھر جو ہے تو آگے جو چلا گیا، اللہ کے مشورے اور حکم اجازت کے بغیر چلا گیا، حالانکہ تو دوبارہ قوم میں جانا چاہیے تھا، قوم میں نہیں گیا، اپنی مرضی سے گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بس اب دوبارہ میں قوم کے پاس کیسے جاؤں، کیونکہ ان کی توبہ کا پتہ نہیں تھا ان کو۔ تو پھر اس نے گمان کیا کہ ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، اور مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ فنادیٰ فی الظلمات، تو ان اندھیروں میں اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی حاکم نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، میں گناہ گاروں میں سے تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اس کو ان اندھیروں میں سے، ڈوبنے سے، گھٹنے سے نجات عطا فرمائی ہم نے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم نجات عطا فرماتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اس کی قوم کو بچایا۔ دنیا میں واحد قوم یہی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا، اور اس سے پہلے یا بعد میں جتنے لوگوں نے نافرمانی کی، عذاب آنے لگا تو ان پر سے عذاب نہ ٹلا، کیونکہ نہ انہوں نے توبہ کی اور نہ اللہ نے اپنا عذاب ہٹایا۔ تو یہ تھے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مختصراً، جو ہے تو اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے قصے پڑھنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔